بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. این ٹی ایس کا جو انالیٹیکل پورشن تھا اس کے دو حصے تھے. ایک حصہ ہم نے دیکھا وہ تھا انالیٹیکل ریزننگ اور دوسرا جو اس میں آتا ہے وہ ہے لاجیکل ریزننگ. یہ دو مختلف طرح سے انالیٹیکل سیکشن کے پارٹس ہیں. ایک میں انالیٹیکل ریزننگ جو ہم نے لیکچرز میں پڑھی اور دوسری ہے لاجیکل ریزننگ جو ہم اپنے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. انالیٹیکل ریزننگ جو ہے یہ بھی ہم جو انالیسس کرتے ہیں، لیکن جو لاجیکل ریزننگ ہے اس میں کچھ لاجکس اپلائی ہوتی ہیں اور وہ لاجکس ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاجیکل ریزننگ کا. ہم یہ دیکھیں گے لاجیکل ریزننگ ہوتی کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، مطلب ہمیں کس طرح پتا چلے گا یہ لاجیکل ریزننگ والا کوسچن ہے، اور اس کے اندر جو ہم سمبلز اپلائی کریں گے ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں لاجیکل ریزننگ ہوتی کیا ہے. لاجیکل ریزننگ بیسڈ اپون اے پیسج کالڈ آرگومنٹ، یعنی ایک پیسج ہمیں گیون ہوگا اس کو ہم آرگومنٹ کہتے ہیں، وہ آرگومنٹ کے فارم میں ہوگا. اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. یو ہیو ٹو اینالائز دا آرگومنٹ پریزنٹڈ ان دا پیسج. انالیسس کرنا ہے ہمیں اس پیسج کو دیکھ کر. نیکسٹ چیز اس میں آتی ہے دا پیسج از فالوڈ بائی ون کوشچن اور مور ریلیٹڈ ٹو سیم پیسج. یعنی وہ جو پیسج ہمیں گیون ہوگا، جو پیراگراف گیون ہوگا، اس کے آگے ہمیں یا ایک کوشچن گیون ہوگا یا ایک سے زیادہ کوشچنز بھی گیون ہو سکتے ہیں، اسی پیراگراف سے ریلیٹڈ ہی ہوگا. نیکسٹ کیا ہے دا کوشچنز آلویز ایم ایٹ یور ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کنکلوژن ریچ بائی دا آتھر اینڈ ٹو گیو آرگومنٹ اینڈ کانٹرا آرگومنٹ. یعنی یہ جو کوشچنز ہوں گے یہ کسی بھی پرسن کی ایبلٹی کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہے جو کہ آتھر بتانا چاہ رہا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ وہ آرگومنٹ دے گا اس کے اوپر، اور کانٹرا آرگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں. کنکلوژن زیادہ تر آتا ہے لاجیکل جو ریزننگ ہے کوشچن اس کے اندر. نیکسٹ موسٹلی دا کوشچن اسٹیٹمنٹ بگنز ود فریز وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس وڈ موسٹ سیریسلی اسٹرینتھن اور ویکن دا آرگومنٹ. یعنی جو ہم نے بات کی کنکلوژن نکالنے کی، کس طرح کے اس کے کوشچنز آتے ہیں، اس میں لاسٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس وڈ موسٹ سیریسلی اسٹرینتھن اور ویکن دا آرگومنٹ. یعنی جو اس کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس، اس طرح کا فریز اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے پتا لگ جاتا ہے کہ اس نے پوچھا ہے کہ کنکلوژن کے بارے میں، اور جس طرح یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اسٹرینتھن کرنے والی بات یا ویکن کرنے والی بات جو آرگومنٹ آتھر نے دیا ہے. اب ہم نے اٹمپٹ کس طرح سے کرنی ہے ایسے کوشچن کو. ہاؤ ٹو اٹمپٹ. فرسٹ اسٹیپ از ٹو ریموو آل ایکسیس مٹیریل فرام دا گیون پیسج. یعنی جو ہمیں پیراگراف گیون ہوگا، ہم اس پیراگراف میں سے جو اس میں ایکسیس مٹیریل ہے یا جو جس کا کوئی پرپز نہیں ہے اس پیسج کے اندر، اس کو ہم ریموو کر دیں گے، اس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا. اور جو اس میں امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائی گئی ہوں گی ہم نے صرف ان کو کنسیڈر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم ریڈیوس کر لیں، اس کو ہم اس کے ایبریویشنز میں کنورٹ کر لیں یا اس کی جگہ کوئی سمبلز یوز کر لیں. تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا اس پیراگراف کو دیکھتے ساتھ ہی. دوسری چیز کیا آتی ہے اس میں سمپلیفائی انفارمیشن بائی یوزنگ ایبریویشنز. یعنی جو ہم کوئی لیٹر ہے، کوئی نیمز ہیں، کوئی سٹی نیم ہے یا کوئی ڈیٹ ہے، کوئی ڈے ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اس کے ایبریویشنز بنا لینے ہیں. مطلب اس کا جو سب سے پہلا لیٹر ہوگا اس کو ہم ایبریویشن کہہ لیتے ہیں، تو وہ ہم نے اس کو فوراً سے اس طرح سمپلیفائی کر لینا ہے. جب ایبریویشنز ہم اس کے بنا لیں گے، نیکسٹ چیز ہم کیا کریں گے، یوز سمبلز ٹو ریپرزینٹ کنڈیشنز. یعنی جو اس پیراگراف میں ہمیں کنڈیشنز گیون ہوں گی، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ان کنڈیشنز کو سمبلز میں کنورٹ کر لینا ہے. اور وہ کون سی کنڈیشن کن سمبلز میں کنورٹ ہوگی وہ بھی ہم نیکسٹ کو سمبل اسٹڈی کریں گے، اور انہی سمبلز میں سے زیادہ تر یوز ہوتی ہیں کنڈیشنز. تو ہم نے سمبلز بنا لینے ہیں اس کے فوراً جو کنڈیشن ہمیں گیون ہوگی. نیکسٹ دا آبجیکٹو از ٹو کنورٹ دا پرابلم ان ٹو نوٹیشنز سو دیٹ اٹ از ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. یعنی اس کا پرپز کیا ہے، یہ جو ہم سارے پروسیس اس کے اوپر کریں گے اپلائی، اس کا پرپز یہ ہوگا کہ جو ہماری پرابلم ہوگی ہم اس کو ایزی نوٹیشن میں کنورٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے لیے جو کوشچن ہے اس کو سالو کرنا ایزی ہو جائے. دا کی ٹو آنسرنگ دیز کوشچنز از ٹو آرگنائز دا گیون انفارمیشن ان اے لسٹ اور ٹیبل. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یا ہم اس کی ایک لسٹ کے فارم میں اس کو بنا لیں. وہ جو پیراگراف گیون ہوگا جو اس میں ہمیں ڈیٹیلز گیون ہوں گی ان کو یا ہم لسٹ کی فارم میں بنا لیں یا ان کو ٹیبل کی فارم میں لکھ لیں، تو ہمارے لیے پھر اس کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا. اب ہم اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں دیکھتے ہیں. فالوئنگ آر بیسک لاجک ڈیفینیشنز. یعنی جو ہمارے پاس اس میں ڈیفینیشنز یوز ہوں گی جو بھی ہم نے بات کی وہ کون کون سے اس میں لاجکس یا جو سمبلز ہم نے چیک کیے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے
proposition, a declarative statement which may be true or false but not both simultaneously is known as proposition. یعنی اگر ہم اس کو میتھمیٹکس کی فارم میں لکھ لیں تو یہ جو ہم کنڈیشن لکھتے ہیں A برابر ہے B کے. اب غور کریں, یا تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو سکتی ہے یا فالس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں کنڈیشن کے جس میں یہ ٹرو بھی ہو جائے اور فالس بھی ہو جائے سائملٹینیسلی. تو ایسی جو ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں یہ پروپوزیشن اسٹیٹمنٹ ہے. نیکسٹ ایک امپورٹنٹ ہمارے پاس ورڈ ہے نیگیشن. اس کو ہم نیگیشن کہہ لیں یا جو ناٹ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ نیگیشن بیسیکلی کیا ہے؟ دا نیگیشن آف اسٹیٹمنٹ مینس اپوزٹ میننگ آف دیٹ اسٹیٹمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے دا نیگیشن آف فالس از ٹرو یا دا نیگیشن آف ٹرو از فالس. یعنی جو کنڈیشن ہوگی اس کا الٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے نیگیشن کر دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کی. اگر ہم اسی نیگیشن کو ایگزامپل کی فارم میں دیکھیں کس طرح سے ہم اس کو اپلائی کریں گے جو نیگیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر اس طرح سے ہمارے پاس لکھا ہو ورڈ کی فارم میں یا پیراگراف کی فارم میں اسلم از کمنگ, تو جو بیسیکلی ابھی ہم نے بات کی ہے نیگیشن کی, نیگیشن اس کو کیا کیسے بتائے گا؟ اسلم از ناٹ کمنگ از نیگیشن آف دس اسٹیٹمنٹ. یعنی یہ جو ناٹ کا ورڈ ہے یہ بیسیکلی ہم نے نیگیشن اس کے لیے یوز کر لیا. اب یہ جو ہمارے پاس پیراگراف میں اس طرح سے گیون ہوگا ہم اس کو کیسے کنورٹ کریں گے نیگیشن یا ناٹ کو؟ اس کے لیے ہم یہ سمبل یوز کرتے ہیں اس طرح. تو ناٹ کی لکھنے کی بجائے ہم یہ سمبل یوز کر لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے لاجک وہ ہے کنجنکشن. کنجنکشن آف ٹو اسٹیٹمنٹ اے اینڈ بی از ڈینوٹیڈ بائی اے اینڈ بی وچ از ریڈ ایز اے اینڈ بی. یعنی یہ جو اینڈ کا ورڈ ہے کنجنکشن بیسیکلی کیا بتاتا ہے؟ ہمارے پاس جب ورڈ اینڈ یوز ہو رہا ہوگا تو یہ اینڈ بیسیکلی کیا ہے؟ کنجنکشن ہم اس کو کہتے ہیں. اور اس اینڈ کے لیے سمبل ہم یہ والا سمبل یوز کریں گے اس طرح. یہ کیپ ہم نے اس طرح بنانی ہے. تو کنجنکشن کے لیے یہ سمبل ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نوٹ ہے کنجنکشن کے حوالے سے. کنجنکشن از ٹرو اونلی اف بوتھ کمپونیٹس آر ٹرو. اب غور کریں اے اینڈ بی, یہ اینڈ کا مطلب ہے اور, یعنی دونوں اے اور بی جب دونوں ٹرو ہوں گے, یہ اینڈ بیسیکلی دونوں کو کمبائن کر کے افیکٹ دے رہا ہے. تو جب دونوں ٹرو ہوں گے تو تب یہ کنڈیشن ٹرو اس کا ریزلٹنٹ آئے گی. مینس کہ اگر اے بی ٹرو ہو اور بی بی ٹرو ہو تو اس کا مطلب ہے جو ریزلٹنٹ اس کا آئے گا کنجنکشن جو آئے گی وہ پھر ٹرو ہوگی. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن فالس آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جو یہ ریزلٹنٹ آ رہا ہے وہ فالس ہو جائے گا. تو کنجنکشن کی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب دونوں ٹرو ہوں گے تب ٹرو ہوگا. اگر کوئی بھی فالس نکلا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی. ابھی ہمیں ان سب کو جو ڈیفینیشن ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم ایک ٹیبل کی فارم میں بھی چیک کریں گے, پھر ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ مزید ہو جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ڈیفینیشن ہے ڈس جنکشن کی. ڈس جنکشن ہم اور یوز کرتے ہیں یا, جس کو ہم اردو میں یا پڑھتے ہیں. تو کیا ہے یہ اور کے لیے ہم کون سا سمبل یوز کریں گے؟ اینڈ کے لیے تو یہ والی کیپ تھی. اب جو الٹ ہو جائے گا اس کی جو شیپ اس طرح سے الٹی کیپ ہے یہ, تو یہ سمبل ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈس جنکشن کا سمبل یا اور کا سمبل. ڈس جنکشن آف اے اینڈ بی از اے اور بی, جو بھی ہم نے بات کی. اٹ از سمبولیکلی ریٹن ایز اے اور بی. یہ سمبل ہم اور کے لیے یوز کریں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈس جنکشن. تو ڈس جنکشن کے والے سے کیا ہے؟ دا ڈس جنکشن اے اور بی از کنسیڈرڈ ٹو بی ٹرو when at least one of the component A and B is true and false if both components false. یعنی جب کوئی ایک بھی ٹرو نکل آیا تو پھر وہ ساری کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی, اور اگر اس میں کوئی بھی ٹرو نہ ہوا تو پھر وہ فالس ہو جائے گی. تو اے اور بی کے لیے اے یا بی میں سے کوئی ایک ٹرو ہوگا تو ریزلٹنٹ اس کا ٹرو آ جائے گا, اور فالس کب ہوگا؟ جب دونوں اکٹھے فالس ہوں گے. تو یہ ڈسجنکشن کی پراپرٹی ہے, جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو اس میں یہ چیز یوز ہوگی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جس میں ہے ڈیفینیشن وہ کنڈیشنل کی ہے. ا کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ اے امپلائز بی سمبولیکلی ریٹن ایز اے, آگے یہ ایرو بی از نون ایز کنڈیشنل. یعنی جب ہم نے کنڈیشنل کو شو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والا سائن ہم یوز کریں گے, یہ ایرو والا. تو اس کا مطلب ہے کہ اے کنڈیشنل بی, اس کا مطلب ہے کہ اگر اے ہوگا تو بی ہوگا. اس طرح ہم اس کو اس طرح ریڈ کریں گے کنڈیشنل, یعنی کنڈیشن آ جاتی ہے اگر اے تو بی, تو اس کو ہم کس طرح سے ڈینوٹ کر رہے ہیں؟ یہ کنڈیشنل کے سائن سے. تو اس طرح سے ہمارے پاس انگلش میں فریز آ جاتی ہے
جس میں if اور then والی کنڈیشن یوز ہوتی ہے. تو وہ if then بیسیکلی کنڈیشنل ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اس سمبل میں. اور اس میں غور کریں تو جو پہلی والی ہمارے پاس A اور B میں جو پہلا لیٹر A ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسیڈنٹ, یا دوسرا ہم اس کے لیے جو یوز کرتے ہیں وہ ہے ہائپوتھیسس, اور دوسرا جو ہے وہ B ہے کانسیکوینٹ, یا اس کے لیے جو دوسرا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے کنکلوژن. چاہے کانسیکوینٹ یوز کر لیں چاہے کنکلوژن یوز کر لیں. تو یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ A ہمارے پاس اینٹیسیڈنٹ ہے اور B کانسیکوینٹ ہے. یہ ہو گیا کنڈیشنل. اب اگر ہم نیکسٹ دیکھیں وہ ہے بائی کنڈیشنل. بائی کنڈیشنل مینس جس میں دو دفعہ آ جائے, بائی مینس ٹو. تو کنڈیشنل یہی والی بات کنڈیشنل کی, اف A کنڈیشنل B اینڈ B کنڈیشنل A دونوں آ جاتی ہیں ایٹ اے ٹائم. بائی مینس ٹو, کہ جب دو دفعہ کنڈیشنل آ جائے تو A کنڈیشنل B اینڈ B کنڈیشنل A, دین پروپوزیشن A اینڈ B آر سیٹ ٹو بی بائی کنڈیشنل. جب ایک دفعہ آئے گا تو صرف کنڈیشنل, جب دو دفعہ یہ کنڈیشنل آ جائے گا الٹ کر کے آ جائے گا تو یہ بائی کنڈیشنل کہلائے گا. اٹ از سمبولیکلی ریٹن ایز A, اور یہ ہم سائن یوز کرتے ہیں بائی کنڈیشنل کے لیے. کنڈیشنل کے لیے غور کریں تو یہ ایک ایرو تھا, اور بائی کنڈیشنل کے لیے ہم دونوں طرف ایرو لگا لیتے ہیں. نوٹ, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کنڈیشن آئے گی جس میں بائی کنڈیشنل یوز ہو رہا ہوگا تو اس میں ٹرو اسٹیٹمنٹ کب آئے گی؟ اگر دونوں ٹرو ہیں یا دونوں فالز ہیں تب جو بائی کنڈیشنل ہے وہ ٹرو ہو جائے گا. جب ان کی کنڈیشن الٹ ہو جائے گی یعنی ایک ٹرو ہو اور دوسرا فالز ہو جائے تب یہ ہمارے پاس فالز ہو جائے گی. سیم کی صورت میں یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ صرف ٹرو ہوگا. مطلب اس کو جب ہم لکھنا چاہیں گے تو کس طرح کی فریز ہوگی اس کے لیے؟ اسلم ول ٹیک ٹیسٹ اف اینڈ اونلی اف اکرم ٹیکس ٹیسٹ. اب غور کریں کہ اس میں کنڈیشنل یوز ہو رہی ہے, یعنی اف اینڈ اونلی اف, یعنی اگر اکرم ٹیسٹ دے گا تو ہی اسلم ٹیسٹ دے گا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اکرم اور اسلم کے لیے ہم کنڈیشنل یوز کر لیں گے. تو ہم نے کیا کیا؟ پورے ایک فریز کو میتھمیٹیکلی کنورٹ کر لیا, اور اگر اس سے مزید ہم اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیں تو ہم اس کے ابریویشنز بھی لکھ سکتے تھے. اکرم کے لیے کیپٹل A اور اسلم کے لیے اسمال a, یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہم اس فریز کو اس طرح سے لاجیکلی ریڈیوس کر لیں گے. اب ہم جو بھی ہم نے اس کی 5-6 ڈیفینیشنز دیکھی ہیں وہ ہم اس کو اگر دیکھیں کہ ہم نے فریز میں کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو ہم نے نیگیشن یا ناٹ کی بات کی تو وہ کیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے ناٹ کی بات ہم سب سے پہلے کرتے ہیں یا نیگیشن, وہ بیسیکلی یہ تھی کہ اگر P کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, لیٹ سپوز P اسٹیٹمنٹ ہے ٹرو یا فالس, دو کنڈیشن اس کی کنسیڈر کر لیتے ہیں, تو نیگیشن آف P کیا ہو جائے گی؟ یہ ٹرو کو فالس بنا دے گی اور فالس کو ٹرو بنا دے گی. دوسرا آتا ہے اس میں کنجنکشن جو ہم نے بات کی, یا جو اس کے لیے ہم دوسرا یوز کر رہے تھے اینڈ. جب اینڈ کا ورڈ یوز ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ لیٹ سپوز اس طرح سے یہ Q ہے, یہ P ہے, اس کی کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ یہ کنجنکشن کیا کرتی ہے بیسیکلی؟ P اینڈ Q, یعنی جب دونوں ٹرو ہوں گے تو ہی یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی. ادروائز جب ایک بھی فالس آ گیا, یہ تینوں میں فالس ہے تو یہ سب کے لیے فالس ہو جائے گا. صرف ایک کیس کے لیے کنجنکشن ٹرو ہے جب دونوں ٹرو ہوں گے. اس کو جب لاجیکلی اپلائی کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس کوئی دو کنڈیشنز ہوں گی, اس میں ایک کنڈیشن P کہلائے گی, دوسری Q کہلائے گی. جب ہم اس کا کنجنکشن لیں گے تو ریزلٹنٹ اس کا ہم چیک کر لیں گے, اگر دونوں ٹرو ہوئے تو ریزلٹنٹ ٹرو ہو جائے گا, ٹرو والی کنڈیشن ہم ٹک کریں گے. ادروائز اگر کوئی بھی اس میں الٹ ہو گیا یا فالس ہو گئی, یہ فالس ہو جائے گا. تو یہ ہمیں تب ہیلپ کرے گا یہ کنجنکشن کا ٹیبل. نیکسٹ ہمارے پاس اگر ہم غور کریں تو ڈس جنکشن آتا ہے, اور ڈس جنکشن میں کیا تھا؟ اور ڈس جنکشن اور کنجنکشن بیسیکلی جب دو کنڈیشن ہوں گی تو اس کے لیے اپلائی ہو سکتا ہے, لیکن نیگیشن کے لیے ایک ہی جب ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ گیون ہوگی تو یہ کافی ہے, کیونکہ یہ ایک کے اوپر اپلائی ہو جائے گا, یہ ایک کو ہی الٹ کر دیتا ہے. لیکن کنجنکشن جب تک دو نہیں ہوں گے تب تک کنجنکشن اپلائی نہیں ہوگا. ڈس جنکشن کا بھی یہی حال ہے, P Q, اور اس میں بھی یہی, اس کی پاسبلٹیز 4 ہو سکتی ہیں. اس طرح سے کریں گے کیا؟ اب غور کریں, P ڈس جنکشن Q, یعنی P اور Q, تو کیا ہوگا؟ جب ایک بھی ٹرو نکل آئے گا تو یہ ٹرو ہو جائے گا. اب ان دونوں میں یہ دونوں ٹرو ہیں تو یہ ٹرو, ادھر ایک ٹرو ایک فالس, یہ بھی ٹرو یہ بھی ٹرو. لیکن جب دونوں فالس ہوں گے تب صرف یہ فالس ہوگا. تو اس کے لیے صرف ایک فالس ہے, 3 ٹرو ہیں, جبکہ اس کے لیے ایک ٹرو اور 3 فالس تھے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے کنڈیشنل. اس کے لیے امپلیکیشن بھی یوز کیا جاتا ہے بعض دفعہ. اس کے لیے بھی دو اسٹیٹمنٹس ہونی ضروری ہیں, ایک P اور ایک Q. تو کیسے ہوگا؟ P کنڈیشنل Q, کنڈیشنل کے لیے یہ ایرو ہے. اور اب غور کریں تو یہ صرف ایک کے لیے ہمارے پاس فالس ہوتا ہے, باقی ہر ایک کنڈیشن کے لیے ٹرو ہوگا. اور وہ جو فالس والی کنڈیشن ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے, وہ کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس پہلی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی اور دوسری اسٹیٹمنٹ فالس ہوگی. ادروائز ہر ایک کے لیے یہ ٹرو اسٹیٹمنٹ دے گی. صرف ایک کے لیے فالس ہے
جب پہلی کنڈیشن یعنی پہلی سے مراد ہے یہ پی ہے, یہ کنڈیشنل کیو ہے, جب یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے اور یہ والی اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے تب ہمارا ریزلٹنٹ فورن سے کیا ہوگا, فالس. ادروائز باقی چاہے جو مرضی پوزیشن آ جائے, یہ کنڈیشنل صرف ایک کے لیے فالس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ تھا وہ تھا بائی کنڈیشنل, ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے پاس پی اور کیو اس طرح سے دو ہوں گی, اور بائی کنڈیشنل ہمیں پتا ہے اس کے لیے ایک تو تھا پی سے کیو کنڈیشنل اور دوسرا تھا کیو سے پی کنڈیشنل. یہ اور اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ پی اور کیو جو تھا یہ ایک کیس کے لیے فالس تھا, اور وہ کون سا, یعنی جو کنڈیشنل تھا وہ ایک کے لیے فالس ہوتا ہے جب پہلا ٹرو اور دوسرا فالس ہو. تو پہلا ٹرو دوسرا فالس, اس کا مطلب ہے اس کے لیے فالس ہے, باقی سب کے لیے ٹرو ہے, تو ہم اس کو فوراً سے ٹرو کر دیں گے. اس کے بعد کیو اور پی, اب کیو پہلے ہے پی بعد میں ہے, تو اس کا مطلب ہے جب کیو ٹرو ہوگا اور پی فالس ہوگا, کیو ٹرو ہوگا اور پی فالس, تو وہ یہ والی کنڈیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ فالس ہے, باقی سب کے لیے ٹرو ہے. یہ تو ہم نے لکھ دیا کنڈیشنل پی سے کیو یا کیو سے پی. جب ہم اس کا بائی کنڈیشنل بنانا چاہیں گے پی سے کیو, تو اس کا مطلب ہے کہ جب دونوں ٹرو ہوں گے تب یہ ٹرو, جب دونوں فالس ہوں گے تب بھی ٹرو, اور جب اپوزٹ ہوگا تب یہ فالس ہوگا. تو یہ دونوں ٹرو ٹرو تھے, اس کے لیے یہ ٹرو, یہ دونوں الٹ ہیں اس کے لیے یہ فالس, یہ بھی الٹا ہے اس کے لیے بھی فالس, پھر لاسٹ میں دونوں ٹرو تو یہ ٹرو. تو اس طرح سے ہم پی اور کیو کا آپس میں کنڈیشنل دیکھ لیں گے. اب ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہم یاد رکھیں گے کہ اگر ہم اس طرح سے کنڈیشنل لکھ لیں پی ٹو کیو, یہ ہم نے لیٹ سپوز کنڈیشنل لکھا ہے, جو اس کا آنسر آئے گا وہ بیسیکلی اکویلنٹ ہوگا کیو کا نیگیشن کنڈیشنل پی کا نیگیشن, اس طرح. یعنی پی اور کیو کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے, اگر اس طرح سے کیو پہلے آ جائے, کیو کنڈیشنل پی, تو پھر ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں. غور کریں جو ہم نے اوپر کیا وہی ہم نیچے کر لیں گے. تو اس میں کیا تھا, کیو کا نیگیشن پہلے کر لیا تھا, تو اس میں پی کا نیگیشن پہلے, کنڈیشنل ویسے ہی, اور کیو کا نیگیشن بعد میں. تو اس طرح سے ہم کنڈیشنل کو نیگیشن کی فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں, یہ یاد رکھنی ہے بات. اب نیکسٹ ہم کچھ ایگزامپل سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کوشچن کو سالو کریں گے. ایگزامپل نمبر 1, دا یونائٹیڈ اسٹیٹس گیوز ملینز آف ڈالرز ان فورن ایڈ ٹو اے کنٹری ایکس. اگر ہم اس کو ترجمے کی فارم میں کر لیں یا اس کو اگر ہم لکھ کے کر لیں, تو جو یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیں وہ ملینز آف ڈالرز ان فورن ایڈ, یعنی وہ فورن ایڈ کے طور پہ وہ ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں کس کو, ٹو اے کنٹری ایکس. یہ ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد دا یونائٹیڈ اسٹیٹس شوڈ ڈسکنٹینیو ڈائریکٹ فورن ایڈ ٹو ایکس, یہ دوسری بات. اب غور کریں, ہم پیراگراف میں یہ دیکھیں گے کتنی باتیں ہوئی ہیں, اگر ہم ان کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے اس کو کوشچن کو سالو کرنا آسان ہے. دوسری چیز یہ, پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ ملینز آف ڈالرز ایک کنٹری ایکس کو دے رہا ہے. دوسری چیز, دا یو ایس شوڈ ڈسکنٹینیو ڈائریکٹ فورن ایڈ, یعنی اس کو ڈسکنٹینیو کرنی چاہیے ڈائریکٹ فورن ایڈ ٹو ایکس. تیسری چیز, دا یو ایس ناؤ گیوز ایڈ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز. 3 باتیں ہو گئی اس پیراگراف کے اندر. اب ہم غور کرتے ہیں کوشچن میں کیا ڈیمانڈ ہے. کوشچن اس کا بتا رہا ہے, غور کریں اس کی 5 آپشنز ہیں, تو اس میں سے کون سی والی ہم غور کرتے ہیں اس میں میچنگ ہوگی. کنٹری ایکس ڈز ناٹ نیڈ فورن ایڈ. اب غور کریں, اوپر ہم نے بات کی تھی کہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیں وہ ملینز آف ڈالر ایڈ دے رہا ہے کسی ایک کنٹری ایکس کو, اور پہلی کنڈیشن جو کنڈیشن اس نے بتا دی ہے وہ اس نے بتائی ہے کنٹری ایکس ڈز ناٹ نیڈ فورن ایڈ. اب یہ بات تو غلط ہو گئی. ایک طرف اس نے کہہ دیا کہ وہ دے رہا ہے, ایک جو یو ایس ہے وہ کنٹری ایکس کو دے رہا ہے, اور یہاں اس نے لکھ دیا کہ کنٹری ایکس کو نہیں چاہیے, تو یہ غلط ہو گئی. دوسری کنڈیشن جو اس میں دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹری ایکس از ناٹ اے ڈیولپنگ کنٹری. اب غور کریں کہ اس پوائنٹ کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, تیسرے پہ ہم چلتے ہیں. کنٹری ایکس از رولڈ بائی اے ڈکٹیٹر. تو اس طرح کی تو کوئی بات بھی اس میں ذکر نہیں ہوئی تھی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکے کہ کنٹری ایکس میں کون سا جو اس میں رول ہے وہ کون سا ہے, تو اس کا بھی اس نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب تھرڈ آپشن بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. چوتھی, کنٹری ایکس بیلنس آف پیمنٹ از ناٹ ان سرپلس, اور یہ والی کنڈیشن بھی اس میں بالکل میچ نہیں کر رہی. اس میں کنٹری ایکس کے پاس جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ سرپلس نہیں ہے, تو یہ والی بات بھی نہیں ہے. اور لاسٹ ہم دیکھتے ہیں ایکس اکانومی از گروئنگ. اس میں اس نے کہا تھا کہ اس کو ایڈ مل رہی ہے, اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے, تو یہ بھی ایک اس کے کانٹراڈکشن میں آ رہی ہے یہ بات. اب غور کریں جو سیکنڈ کنڈیشن تھی وہ کیا تھی, کنٹری ایکس
از ناٹ اے ڈیولپنگ کنٹری، یعنی کہ وہ ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہے، یہ اس نے بتایا. اور یہاں پر اس نے کہا تھا کہ پہلے وہ ایڈ دے رہا ہے، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ ایڈ دینا چھوڑ دے، اس کو ڈسکنٹینیو کر دے. اور تیسری چیز اس نے کہی تھی کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، یو ایس ڈیولپنگ کنٹریز کو دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یو ایس، یہ جو کنٹری ایکس تھا اس کو پہلے مل رہی تھی، بعد میں بریک آ گیا، اب یو ایس نے اس کو دوبارہ دینا شروع کر دی ڈیولپنگ کنٹریز کو. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو کنٹری ایکس ہے. تو یہ والی بات وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ والی بات ہمارا جو آپشن ہے یہ والی ٹک ہوگی، کنٹری ایکس از ناٹ اے ڈیولپنگ کنٹری. تو اس کے لیے کیا ہوگا، آنسر از سیکنڈ آپشن اس کی. تو اس طرح سے جو پیراگراف میں چیز گیون ہوگی وہ ہم نے نوٹ کرنی ہے، اور آگے 5 پوائنٹس ہم نے دیکھنے ہیں. 4 اس میں سے غلط ہوں گی اور جو 5ویں کوئی ایک آپشن ہوگی وہ صحیح ہوگی، وہ ہم نے جج کرنی ہے کہ وہ کون سی والی ہے. اگر سمپل پیراگراف آ جائے جس میں کوئی لاجک اس طرح سے اپلائی نہیں ہوتی تو ہم اس کو سمپل اس میں پوائنٹس دیکھیں گے کتنے ٹوٹل پوائنٹس ہیں اور ان کو ہم ذہن میں رکھیں گے. اس کے بعد ہم یہ ساری کنڈیشنز پڑھ کے جو صحیح آنسر ہوگا اس کو ہم ٹک کر لیں گے. نیکسٹ ایگزامپل ہے ایرا از ٹالر دین سیم. یعنی اس کو اگر ہم اب اس طرح کی جو کنڈیشن آئیں گی اس کو ہم اس طرح اپنی لاجک کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. ایرا از ٹالر دین سیم، اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ایرا آئی اس کے لیے یوز کر لیں گے ایبریویشن، اور سیم کے لیے ایس. تو ایرا از ٹالر یعنی کہ گریٹر کا سائن اس میں یوز ہو جائے گا. دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے، جو اس کے باقی اس کے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، ایلیوٹ از ٹالر دین ہیرالڈ، اور ایلیوٹ کے لیے ای، ہیرالڈ کے لیے ایچ. یہ پہلا پوائنٹ تھا اس کا. یہ دوسرا آ گیا کہ ایلیوٹ جو ہے وہ ٹالر ہے ایچ سے، ہیرالڈ سے. اس کے بعد وہ بتا رہا ہے ہیرالڈ از شارٹر دین جین، ہیرالڈ از شارٹر دین جین. یہ بات آ گئی تیسری. چوتھی آ گئی اس میں سیم اینڈ جین آر آف سیم ہائٹ، یعنی سیم اینڈ جین، یا اینڈ یوز کر لیں یا یہ والا سمبل یوز کر لیں اینڈ. یہ کیا ہے، آر آف سیم ہائٹ، یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں، سیم اور جو جی ہے دونوں، ان دونوں کی ہائٹس برابر ہیں. ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا جو غور کریں سیم ہائٹ. اب اس نے پوچھا کیا ہے، if the above is true which of the following conditions must also be true. کچھ کنڈیشنز ہمیں دے دی ہیں اس نے. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اگر تو یہ ساری ٹرو ہیں تو پھر اس کو بتانا یہ ہے کہ ان میں سے جو اب آگے آپشنز آئیں گی ان میں سے کون سی والی لازمی ٹرو ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ساری ٹرو ہوں لیکن لازمی جو ٹرو ہوگی وہ ہم نے جج کرنی ہے، اور وہ کس طرح کرنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور وہ جو نیکسٹ اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں آپشنز اس کی یہ ہیں. پہلے ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں ایک سمپل فارم میں. غور کریں تو جو آئی تھا وہ گریٹر دین ایس تھا، ای گریٹر دین ایچ تھا. ابھی تک ان دونوں کی کوئی سملیرٹی نہیں ہے. اس کے بعد آ گیا کہ ایچ جو ہے وہ اسمالر ہے جی سے. اب غور کریں ایچ جو ہے وہ اسمالر ہے جی سے، اس کا مطلب ہے کہ جی ایچ سے بڑا ہے. تو ایچ سے بڑا تو ای بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ای اور ہو سکتا ہے جی بھی کہیں یہی ہو اس کے پاس ہو. اب ای اور جی کا کمپیریزن نہیں ہمیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ ایچ سے دونوں بڑے ہیں. ہم نے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ مرج کر لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایس اور جی برابر ہیں. اس کا مطلب ہے جہاں جی ہوگا وہاں پر ایس بھی ہوگا، یہ دونوں ساتھ ہوں گے، اور ای کے ساتھ کمپیریزن کچھ ہوگا اس کا. اور پھر غور کریں کہ یہ جو آئی تھا یہ گریٹر آ گیا ایس سے، یعنی جہاں جی اور ایس پڑا ہوا ہے یہ دونوں ایک جگہ پہ ہوں گے. ان دونوں سے بڑا کیا ہے آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل اگر ہم بنانا چاہیں ای بھی یہاں کہیں پڑا ہوا ہے، جی اور ایس جو ہے دونوں یہیں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ کٹے ہیں، اور یہ سب کے سب بڑے تھے ایچ سے. اور اب اس نے کہا ہے کہ یہ جو ایس ہے وہ چھوٹا ہے اور آئی بڑا ہے، اس کا مطلب ہے آئی یہاں کہیں پڑا ہوگا. اب یہ نہیں پتا کہ ای ان کے ساتھ پڑا ہے یا ای سب سے بڑا ہے. تو اب ہم چیک کرتے ہیں جو کنڈیشنز ہیں. ایلیوٹ از ٹالر دین جین. اب غور کریں، اب وہ کہہ رہے جو ای ہے وہ ٹالر ہے جین سے، یعنی کہ اس نے پوچھا ہے مسٹ آلسو بی ٹرو، کیا یہ ہوگا ضرور. تو اب اس میں ہم کیا چیک کریں گے کہ ایلیوٹ جو ہے وہ ٹالر ہے جین سے. تو ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ جو ایلیوٹ ہے وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے، تو وہ ٹالر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ یعنی برابر ہو، کمپیریزن اس کا ہو کہ وہ دونوں سیم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جی بڑا ہو جائے اور ای چھوٹا ہو جائے، یہ ہمیں نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایلیوٹ ٹالر نہیں ہو سکتا، ضرور نہیں ہے. اس میں مائٹ بھی والی آپشن ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو اس لیے یہ آپشن تو گئی. نیکسٹ آپشن ہم دیکھتے ہیں.
الیوٹ از ٹالر دین ایرا. اب غور کریں, اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ایس اور جی سے بڑا ہے آئی, لیکن ای اور آئی کا کمپیریزن ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ ای بڑا ہے یا آئی بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی آپشن بھی ہماری گئی, یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گی. ہم نے کرنا کیا ہے, جب 5 آپشن آئیں گی ہم نے باری باری جو آپشنز اس میں سے ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ ہم جو میکسیمم جو کریکٹ آپشن ہو اس کے قریب ہم پہنچ جائیں. اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا, سیم از شارٹر دین الیوٹ. سیم از شارٹر دین الیوٹ. اب غور کریں کہ الیوٹ اور سیم کا ہمیں لوکیشن ہی نہیں پتا کہ سیم چھوٹا ہے یا الیوٹ. ابھی تک ان دونوں کے لیے ڈاؤٹ میں ہم, تو کیا ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ سیم شارٹر ہے یا الیوٹ شارٹر ہے. غور کریں کہ ای کا کمپیریزن نہ جی سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی لوکیشن ہی بھی فکس نہیں ہوئی, ای کا آئی سے بھی نہیں ہو سکتا اور ای کا ایس سے بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہوگا کس کے ساتھ, وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ تینوں تو فالس ہو گئی. چوتھی ہم دیکھتے ہیں, ایرا از ٹالر دین ہیرالڈ. یعنی یہ تو بالکل رائٹ, یعنی کہ یہ سب سے اسمالسٹ ہے اور یہ اس سے تو بڑا ہے, یہ کنفرم ہے ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپشن میں کچھ ہے. اب ہم لاسٹ آپشن چیک کرتے ہیں, سیم از شارٹر دین ہیرالڈ. سیم از شارٹر دین ہیرالڈ. سیم والی جو آپشن تھی یہ گریٹر ہے, یہ تو کنفرم گریٹر ہے ہیرالڈ سے. اس کا مطلب ہے یہ آپشن بھی غلط ہو گئی. تو کریکٹ آپشن پھر کون سی ہوئی, ایرا والی. یہ آپشن ہماری صحیح ہے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا, آنسر از 4th آپشن. تو اس طرح سے ہم اس کو غور کریں, ہم نے اس کوشچن کو اس فارم میں کنورٹ کر لیا اور پھر ہمارے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو گیا, جو بات ہم نے شروع میں کی تھی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کا ایک فائنل اس کی شیپ بنا لی اور اس کے بعد ہم نے اس کے سارے پوائنٹس وہاں پر ویریفائی کیے. جو ہماری اس میں کریکٹ آپشن آ گئی ہم نے اس کو ٹک کر لیا. تو اس طرح سے ہم کوشچن کو سالو کریں گے. اب اس میں ایک اور چیز ہم غور کرتے ہیں, ہاؤ ٹو اٹمپٹ کوشچن. ابھی ہم نے دیکھ لیا جو سمپل کوشچن تھے, ہم نے ان کو سالو کرنے کا طریقہ دیکھ لیا. نیکسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں, ہاؤ ٹو اٹمپٹ وائل اٹمپٹنگ لاجیکل ریزننگ کوشچن. LRQ ہم نے اس کا سمبل یوز کیا ہے. ہمیں کچھ چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی, اور وہ کون سی. سب سے پہلے یو شوڈ ریڈ کوشچن اسٹیٹمنٹ بفور ریڈنگ آرگومنٹ. آرگومنٹ مینس کہ وہ جو پیراگراف ہمیں گیون تھا, ہم نے پیراگراف کو پہلے ریڈ نہیں کرنا. ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے جو اس کے کوشچنز ہمیں گیون ہوں گے ہم اگر ان کو پہلے ریڈ کر لیں اور آرگومنٹ کو اس کے بعد میں ریڈ کریں تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے کوشچنز کو ریڈ کرنا ہے, جو کوشچن اسٹیٹمنٹ ہوگی, اس کے بعد ہم نے آرگومنٹ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد دین یو شوڈ اینالائز آرگومنٹ پریزنٹڈ ان دا پیسج. پہلے کوشچن کو ریڈ کر لیں, وہ جو 4 یا 5 کوشچنز ہوں گے وہ ریڈ کرنے کے بعد اب آرگومنٹ پڑھنا ہے آپ نے. جب آپ نے آرگومنٹ پڑھ لیا تو اسے اینالائز کرنا ہے کہ آرگومنٹ میں کیا چیز گیون ہے اور کیا چیز ہم نے, تو کمپیریزن ہو جائے گا ان دونوں کا. پھر اس سے کیا ہوگا, یو مسٹ نو وٹ ایسپیکٹ آف آرگومنٹ یو آر ٹو کنسنٹریٹ آن اینڈ فوکس آن اٹ. یعنی جو ہم نے کوشچنز پڑھ لیے, ان کوشچنز کو پڑھنے کے بعد ہم نے آرگومنٹ پڑھا. اب ہمیں سمجھ لگ گئی کہ آرگومنٹ میں وہ کیا چیز دے رہا ہے ان کوشچنز کو پڑھنے کے بعد, تو پھر ہم اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اور فوکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ, بائی دس یو ول ناٹ بی اننیسیسریلی ویسٹنگ ٹائم. اس سے کیا ہوگا, پھر ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا, ایک ٹائم کی بچت ہو جائے گی. اس میں پہلے کوشچن کی اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے, اس کے بعد ہم جو آرگومنٹ ہوگا اس کو پڑھیں گے, اور پھر اس کے اندر جو ہمیں کوئی ایسپیکٹ گیون ہوگا آرگومنٹ کا وہ ہم نے جج کرنا ہے کہ وہ کون سا اس میں گیون ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو 5 آپشنز ہیں, ان 5 آپشن میں ہمیں 5 مختلف طرح کی چیزیں گیون ہیں. جب ہم وہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم آرگومنٹ پڑھیں گے. آرگومنٹ پڑھنے سے کیا ہوگا, آرگومنٹ میں پھر جو چیز ہمیں گیون ہوگی وہ ہمیں کلک ہو جائے گی. تو ہم کیا کریں گے, ہماری اس سے پھر ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی. اور نیکسٹ اس میں پھر یو مسٹ بی ایبل ٹو اسپاٹ دا کوشچن ٹائپ بائی ریڈنگ دا کوشچن اسٹیٹمنٹ. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں وہ جو اس میں آرگومنٹ گیون ہوگا, جو اس میں مین جو چیز ہمیں گیون ہوگی, ہم اس تک پہنچ جائیں گے. If you do this, you will be better able to approach the argument in hand. وہی بات کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے, پہلے کوشچن پڑھ لیں گے اور پھر آرگومنٹ, تو ہم آرگومنٹ کے اندر جو چیز گیون ہوگی اس تک ایزیلی پہنچ جائیں گے. اس کے بعد جو اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے جو کوشچنز آتے ہیں, ہم نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ جو کوشچن ہے اس کے اندر کیا چیز ڈیمانڈ کی گئی ہے. تو کچھ اس میں ہم
مین جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے اس میں، جو ہم جس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کوشچن کا آنسر کس طرح کرنا ہے. فالوئنگ 6 کیٹیگریز آر دوز وچ کامنلی اکر. جو اس میں بار بار اکر ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو بیسیکلی 6 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی اس میں آتی ہے ایزمپشن. یعنی ایزمپشن سے مراد ہے کہ ہم جو اس میں سپوز کرتے ہیں یا ایزیوم کرتے ہیں وہ. تو اس میں کیا ہوگا، جو کوشچن آتا ہے وہ بیسیکلی کس طرح آتا ہے، کوشچنز دیٹ ٹیسٹ یور ایبلٹی ٹو ریکگنائز ایویڈینسز آن وچ این آرگومنٹ از بیسڈ آفن ٹیک دا فالوئنگ فارمز. یعنی جو ایزمپشن والے سوال ہوں گے اس میں کیا ہوگا، ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے، ایبلٹی ٹو ریکگنائز ایویڈینسز آن وچ آرگومنٹ از بیسڈ. یعنی جو اس میں ہمیں ایویڈینسز گیون ہوں گے اس آرگومنٹ کے اندر ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ کوشچنز بیسیکلی کیا ہوں گے، وہ ایزمپشن کے کوشچن ہوں گے. اور اس کی جو زیادہ تر جو ہمیں فارم آتی ہے وہ کس فارم میں آتے ہیں، اس طرح کا پیراگراف آتا ہے اس کا یا کوشچن آتا ہے. ان دا پیسج ابو، یعنی جو نیچے کوشچن گیون ہوگا وہ اس طرح سے آئے گا. ان دا پیسج ابو دا آتھر ایزیومز وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ٹو بی ٹرو. اس کے آگے وہ 5 ہمیں اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن آئے گی تو اس کا مطلب کہ جو اوپر پیراگراف ہمیں گیون ہے آتھر نے جو دیا ہے، ہم اس پیراگراف کے اندر سے یہ دیکھیں گے کہ آتھر نے کیا چیز ایزیوم کی ہے، اس طرح کا سوال. اور نیچے 5 آپشن ہوں گے، ہم نے اس میں سے ٹک کرنا ہے. دوسرا اس میں کیا آتا ہے، وہ آتا ہے سجیشن. یعنی یہاں تو وہ کوئی چیز ایزیوم کرتا ہے پیراگراف کے اندر. دوسری چیز ہے سجیشن. سجیشن کا مطلب کوشچنز وچ ٹیسٹ یور ایبلٹی ٹو گو بیونڈ دا آتھرز کلیئر اسٹیٹمنٹس اینڈ سی وٹ دیز اسٹیٹمنٹس انڈیکیٹ may be worded like this. اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے. لیکن سجیشن میں کیا ہے کہ جو آتھرز ہمیں جو بتانا چاہ رہا ہے، جو آتھرز کی کلیئر اسٹیٹمنٹس ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں، کیا محرکات ہیں، کیا چیز اس کے پیچھے ہے، اس تک ہم نے پہنچنا ہے. جو وہ سجیشن دینا چاہ رہا ہے ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں. اور اس طرح کے جو کوشچن ہے وہ اس فارم میں آتے ہیں. فرام دا انفارمیشن ابو وچ آف دا فالوئنگ از دا موسٹ ریزنیبل سجیشن. یعنی جو پیراگراف ہمیں گیون ہوگا اس پیراگراف میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موسٹ ریزنیبل سجیشن کون سی ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری سجیشنز ہوں، لیکن جو موسٹ ریزنیبل جو اس پیراگراف سے ریلیٹڈ ہوگی ہمیں اس تک پہنچنا ہے. اور اس کے پہنچنے کے لیے ہمیں اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری اس میں آتی ہے وہ کیا آ سکتی ہے، وہ کنکلوژن والی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے. اور یہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کوشچنز دیٹ ٹیسٹ یور ایبلٹی ٹو ڈیٹرمن وٹ اسٹیٹمنٹ کین لاجیکلی بی میڈ آن دا بیسس آف ایویڈینس ان دا پیسج ابو. جیسا کہ یہ ورڈ کنکلوژن بتا رہا ہے کہ اس پیراگراف کو دینے کا مقصد ہے کوئی نہ کوئی اس میں کنکلوژن نکالنا ہے جو اس پیراگراف میں جو آتھر ہے وہ دینا چاہ رہا ہے، کہ ہم اس کو لاجیکلی سالو کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کنکلوژن وہ دینا چاہ رہا ہے، یا اس کو ہم جو اس میں ایویڈینسز گیون ہوں گے پیراگراف میں ان کو دیکھتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کنکلوڈ کی جا سکتی ہے. تو جو بیسٹ والی آپشن ہوگی ہمیں اس تک پہنچنا ہے. اور اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا آتا ہے، اس میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ دا اسٹیٹمنٹس ان دا پیسج اف ٹرو بیسٹ سپورٹس وچ آف دا فالوئنگ کنکلوژنس. یعنی جو آگے آپشنز گیون ہوں گی ہمیں اس میں سے کوئی رائٹ والا کنکلوژن ٹک کرنا ہے. تو اس طرح کے کنکلوژن کے کوشچن آتے ہیں. چوتھی جو اس کی کیٹیگری تھی وہ تھی سینٹرل پوائنٹ کی. جو کوشچنز دیٹ ٹیسٹ یور ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ تھرسٹ آف این آرگومنٹ. تھرسٹ مینس کہ جو مطلب آرگومنٹ کے اندر جو ہمیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پش، یعنی کہ جو اس میں مین چیز جو ہمیں ذکر کی گئی ہے آرگومنٹ کے اندر، جو اس کا تھرسٹ ہے ہمیں اس تک پہنچنا ہے. یعنی سینٹرل پوائنٹ بیسیکلی کیا ہے، ہمیں وہ پیراگراف کو غور سے پڑھ کے اس کے سینٹرل پوائنٹ تک پہنچنا ہے. اگر ہم وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہماری آپشن ہوگی. تو سینٹرل پوائنٹ کا بھی آ سکتا ہے اس میں پیراگراف. اور اس کا جو کوشچن آتا ہے وہ کس طرح کا اس کی فارم ہوتی ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے وچ آف دا فالوئنگ ایکسپریسز دا پوائنٹ دا آتھر آف پیسج ابو میکس. یعنی جو اس پیراگراف سے ایک مین پوائنٹ یا سینٹرل پوائنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو اس میں سے نکلتا ہے ہمیں وہ پوائنٹ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے. اس کے بعد اس میں سپورٹ، یعنی جو کوشچن جس میں کوئی چیز سپورٹ کی گئی ہوتی ہے تو وہ آ سکتا ہے اس میں جو اس کی کیٹیگری ہے. اور اس میں جو کوشچنز ہیں مطلب سپورٹ میں کیا چیز ہے، کوشچنز
that test your ability to recognize whether a statement supports or weakens an argument. یعنی جو نیچے 5 آپشنز ہوں گی ہم یہ چیک کریں گے کیا جو آپشن ہے وہ ویک کرتی ہے اس آرگومنٹ کو یا اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے. تو سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹرینتھ کر رہی ہوگی اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہی ہوگی ہم نے اس تک پہنچنا ہے. یعنی جو سپورٹ کر رہی ہوگی یا جو اس کو اسٹرینتھن کر رہی ہوگی ہم نے اس کنڈیشن تک پہنچنا ہے. تو یہ سپورٹ والی بات اس میں ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ کیا, اس کے لیے جو کوشچن بیسیکلی آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے, وچ آف دا فالوئنگ اف ٹرو بیسٹ سپورٹس اور ویکنس دا آتھرز کنکلوژن. تو اس میں جو بات ہم نے بھی کی ہے کہ سپورٹ کرتا ہو نہ کہ وہ اس کو ویک کرتا ہو, تو یہ سپورٹنگ والی اس میں کنڈیشن آ جاتی ہے. اور لاسٹ جو اس کی کیٹیگری آتی ہے, بیسیکلی 6 ہی کیٹیگریز زیادہ تر اس میں آتی ہیں. تو جو چھٹی والی ہے وہ کیا ہے, آرگومنٹ دیٹ ٹیسٹ یور ابلٹی ٹو جج این آرگومنٹ. یعنی کہ یہ آرگومنٹ جو دے رہا ہے یعنی اس کو ہم نے اس کی ایویلویشن خود ہی کرنی ہے, کیا یہ ایویلویشن ٹھیک ہے یا نہیں. جو اس میں آرگومنٹ ہے کیا وہ مطلب اس میں آرگومنٹ کچھ فالس اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے یا اس میں کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں آ رہا, وہ ہم نے خود جج کرنا ہے. اگر ہم وہ جج کر لیتے ہیں تو وہ ہماری اس میں جو آپشن ہوگی وہ ہم نے چیک کرنی ہے. اور اس طرح کے کوشچن اس طرح سے آتے ہیں, وچ آف دا فالوئنگ would be most important to know when evaluating the accuracy of the argument above. یعنی کہ جو ہمیں آپشنز گیون ہوں گی ان میں سے کون سی والی ہمیں ایویلویٹ کرنے میں جو ہیلپ کرے گی تو وہ ہمیں ڈھونڈنی ہے. تو یہ بیسیکلی 6 کیٹیگریز جو اس لاجیکل ریزننگ کے کوشچنس کو سالو کرنے کے لیے اپلائی ہو سکتی ہیں, اور وہ ہم نے ان کے کوشچنس بھی دیکھ لیے کہ کس طرح سے آتی ہے. تھینک یو ویری مچ.